مختلف شعبوں میں بٹا ہوا ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص آرادی کا قانون جانتا ہے تو اسی پریکٹس کر رہا ہے، ایک شخص سوشل لائف کے بارے میں جانتا ہے، معاشرتی پریکٹس کر، ایک کرمنل لا کے بارے میں جانتا ہے، اس پر بٹا ہوا ہے، اور ہر ایک کی ہزاروں لائبریریاں ہیں، اور ہر سال نئے فیصلوں کی باضابطہ نظیریں انہیں بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ مگر قرآن تنہا وہ کتاب ہے جس میں کرمنل لا کے تمام ضابطے ہیں، معاشرتی قانون ہے، تمدنی قانون ہے، عالمی روابط کے قانون ہیں، معیشتی قانون ہے۔ دنیا کا کوئی قانون ایسا نہیں جو قرآن کے اندر نہ ہو، اور ایک کتاب ہے جو ہر دور میں پڑھائی جا سکتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کوئی ایسا قانون بتا دیجیے جس کی اصل قرآن کے اندر موجود نہ ہو۔ قرآن کے الفاظ شمار کیے گئے ہیں، قرآن پاک کی آیتیں شمار کی گئی ہیں، قرآن پاک کی آیتیں شمار کی۔ بات آگئی سن لیجیے، آیت کہتے ہیں معجزے کو، اور آیت کہتے ہیں قرآن پاک کے مکمل جملے کو۔ اور انبیاء کرام کو معجزات دیے گئے، مگر ان کے معجزات ان کی زندگی تک تھے، مگر سرکار کا معجزہ قیامت تک کے لیے وہ قرآن ہے، اور قرآن ایک معجزہ نہیں ہے، کئی ہزار معجزات کا تنہا مجموعہ ہے۔ ہر آیت کئی ہزار معجزات کا تنہا مجموعہ ہے قرآن عظیم جو ہمارے ہاتھوں میں۔ کبھی ہم نے اس اعجاز قرآنی کو پڑھنے کی کوشش کی ہے؟ کبھی ہم نے اس اعتبار سے اپنی مقدس کتاب کو دیکھا ہے؟ غلاف میں لپٹی ہوئی تاک کے اوپر رکھی ہوئی کتاب ہماری زندگی کو آواز دے رہی ہے، اور ہم نے اپنی زندگی کو سے بہت دور کر رکھا ہے، بہت دور کر رکھا ہے ہم نے۔ میرے عزیز ساتھیوں، غلاف سے نکالو اس کتاب کو، درسگاہیں قائم کرو اور پڑھو اس کتاب کو، سمجھ جاؤ گے، بلند ہو جاؤ گے۔ میں ہر علم کی تعریف کرتا ہوں، مگر اسلام کے ساتھ ساتھ۔ میں نے تمہید میں کہا تھا اگر اسلام کے بغیر علم حاصل ہوا تو انسان وحشی بن جائے گا، درندہ بن جائے گا، ظالم بن جائے گا، اور دنیا کا خون پیے گا۔ لیکن اسلام کے ساتھ اگر ترقی کرے گا تو رحمت کا مجسمہ بن جائے گا، پیار کا پیکر بن جائے گا، امن کا دائی بن جائے گا، اور معاشرہ امن کا گہوارہ بن جائے گا۔ اس لیے ہر درسگاہ میں علم قرآن بھی پڑھایا جائے۔ میں کہا کرتا ہوں کہ جو سیکولر درسگاہیں ہیں ان میں قرآن پڑھایا جائے، لیکن اگر آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے تو اپنے بچے کو شام کو یا سنڈے اسکول قائم کر کے قرآن پڑھائیے اور قرآن سمجھائیے۔ یہ آج کا بہت بڑا المیہ ہے کہ مدرسوں میں 1% بچے نہیں آتے، اور جو بچے آتے ہیں وہ پڑھنے کم آتے ہیں، پڑھنے زیادہ آتے ہیں۔ میں نے سینکڑوں ادارے قائم کیے اور مجھے اس کا اچھا خاصا تجربہ ہے۔ سمجھا آپ نے؟ جو مڈل کلاس کے بچے ہیں، جو اپر کلاس کے بچے ہیں، وہ ہمارے مدرسوں میں نہیں آتے۔ کہیں ہمارے مدرسوں کی گندگی ان کے کپڑوں میں نہ لگ جائے۔ وہ چٹائی اور پٹائی کے مدرسوں میں پڑھنا نہیں چاہتے، وہ تو باضابطہ طور پہ انگلش میڈیم اسکولوں میں پڑھتے ہیں، فر انگلش بولتے ہیں جی، اور یہ ان کے بلندی کی دلیل ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ بڑے ہو جاتے ہیں، قرآن کے بارے میں ایک لفظ نہیں جانتے، اور کوئی بھی انگلش پڑھنے والا ٹائی پہن کے آ جائے اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں کہ یہ بڑا قابل ہے، بہت بڑا اسکالر ہے، اس لیے وہ خود نہیں جانتے۔ انہیں معلوم نہیں کہ ایجوکیشن کو چیک کرنے کے لیے اور علم کو جانچنے کی صلاحیت نہیں ہے ان کے اندر۔ نتیجہ یہ کہ ہر ایک آدمی لیڈر بنا پڑتا ہے۔ کیوں نہیں ہمارے بچے دونوں اعتبار سے ماہر ہوتے ہیں؟ یاد ہے پاکستان میں ایک تنظیم ایک دعوت دی تھی علم کے حوالے سے، مجھ سے سوال کیا گیا تو علماء قیادت نہیں کرتے۔ میں نے کہا کہ جن بچوں کو تم اس طرح پالتے ہو قیادت نہیں کرتے، تم سینکڑوں کی تعداد میں تمہارا کوئی بچہ عالم کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ تمہارا کوئی بچہ دین کیوں نہیں سیکھ رہا ہے؟ کیا دین صرف غریبوں کی ذمہ داری ہے، فاقہ کشوں کی ذمہ داری ہے؟ دولت مندوں، کیا یہ تمہاری ذمہ داری نہیں؟ کیا تم مصطفیٰ کے غلام نہیں ہو؟ کیا تم رسول کے امتی نہیں ہو؟ اگر تمہارے بچے علم نہیں حاصل کرتے ہیں قرآن تو کیوں؟ یہ تو ان علماء کا احسان ہے کہ مغلوں کے زوال کے بعد سے لے کے 300 سال تک انہوں نے اسلام کو بچائے رکھا۔ جن ملکوں میں مدرسے ختم ہوئے اسلام بھی ختم ہو گیا۔ کمیونسٹوں کا انقلاب اسی صدی میں آیا اور اسی صدی میں دم توڑ گیا، لیکن نقصان اتنا ہوا کہ ہماری تہذیب کے مراکز علم سے خالی ہو گئے، مدرسے ختم ہو گئے۔ سمرقند ہے، بخارا ہے، تاشقند ہے، ازبکستان ہے، تاجکستان ہے، قازقستان ہے، ترکمانستان ہے، یہ سارا علم کے مراکز تھے۔ بخاری اور مسلم یہیں پیدا ہوئے تھے، ہمارے ائمہ نے یہیں قلم لیا تھا، لیکن جب مدرسے ختم ہوئے تو علم دین ختم ہو گیا۔ یہ تو ان علماء کا احسان عظیم ہے درسگاہوں کے کہ انہوں نے دین کو باقی رکھا ہے۔
تاکہ کم از کم تمہاری پیشانیوں کے سجدے اور تمہارے دلوں کی دھڑکنیں تو محفوظ رہیں. لیکن آخر تم اپنی ذمہ داری کیوں نہیں محسوس کرتے؟ تم ایسے اسکول قائم کرو، ہائی اسکول، انگلش میڈیم اسکول قائم کرو، 1 گھنٹہ اس میں دین کا رکھ دو، قرآن ہے. اگر تم 6 سے لے کے 16 تک، 6 to 16 یا 6 to 20، اگر گریجویشن تک تم 1 گھنٹہ دو گے تو تمہارا بچہ مسٹر بھی بن جائے گا اور عالم بھی بن جائے گا. اور مسٹر یا ملا کی تقسیم ختم ہو جائے گی. درسگاہوں میں، مدرسوں میں ضرورت بھر، تاکہ مدرسے کا نصاب متاثر نہ ہو، انگلش اور کمپیوٹر داخل کر دیا جائے، اور سیکولر درسگاہوں میں لازمی طور پر قرآن عظیم کی تعلیم داخل کر دی جائے. یہ نظام ہمیں کرنا ہوگا، اس لیے کہ 99% بچے سیکولر اسکولوں میں جاتے ہیں، مدرسوں میں نہیں آتے، دین سے واقف نہیں ہوتے، شریعت سے واقف نہیں ہوتے. اور جب تک امت مسلمہ کا ہر فرد قرآن لے کر کے آگے نہیں بڑھے گا، دنیا میں کوئی علمی اور دینی انقلاب نہیں آ سکتا ہے. ہماری یہ چند روزہ جلسے اور چند تقریریں بچا نہیں سکتی ہیں آپ کو. یہ تو صرف حوصلہ اور جرأت دینے کے لیے ہیں، ابھارنے کے لیے، بیدار کرنے کے لیے. اس لیے خدا را ایسا کرو کہ ہمارا بچہ جو کوئی بھی ہو، کسی بھی طبقے کا ہو، اپر کلاس کا ہو، مڈل کلاس کا ہو، لوور کلاس کا ہو، قرآن ضرور سیکھے، دین ضرور سیکھے، رسول اللہ کی شریعت ضرور سیکھے. اور وہ آسانی سے سیکھ سکتا ہے. 4 5 زبانیں تم اپنے بچے کو پڑھا سکتے ہو. فرنچ بھی پڑھا سکتے ہو، اردو بھی پڑھا سکتے ہو، انگلش میڈیم بچوں کو پڑھاتے ہو. 1 زبان عربی نہیں پڑھا سکتے. اور اتنی آسان زبان ہے کہ میرا دعویٰ یہ ہے کہ کوئی بھی ذہین آدمی 6 مہینے مجھے دے دے تو میں اسے قرآن سمجھنے کی صلاحیت دے دوں گا. 6 مہینے، صرف 6 مہینے تو بچہ سب کچھ کر سکتا ہے. تو میں عرض کر رہا تھا قرآن کی عظمت کا یہ عالم ہے. آپ ذرا سوچئے، قانون بنتا ہے اور بگڑ جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے. دنیا میں آئے دن قوانین بدلتے رہتے ہیں. کیوں بدلتے ہیں؟ اس لیے جو قانون بنتا ہے وہ آج کے شامیانے میں بیٹھ کے بنتا ہے، کل کے بارے میں قانون داں نہیں ہے. حال کے شامیانے میں بیٹھ کے قانون بناتا ہے، کل کے بارے میں گیس ہوتا ہے، اندازہ ہوتا ہے، امکانات ہوتے ہیں، پروبیبلٹی ہوتی ہے، مگر کل کے بارے میں کوئی روشن ویژن نہیں ہوتا ہے آدمی قانون داں کا. یہ وجہ ہے کہ آج قانون بنتا ہے، کل ٹوٹ جاتا ہے. مسلم پرست اللہ کے ہنگاموں کے دور میں مجھ سے بھی کہا گیا تھا کہ یہ بہت پرانا قانون. میں کہتا ہوں نہیں، یہاں کوہنگی کا کوئی الزام مت لگانا. اس لیے کہ پرانا وہ ہوتا ہے جو ماضی میں بنایا جاتا ہے، جس کے سامنے صرف ماضی ہوتا ہے، مگر خدائے وحید قدوس کا کلام ہے جو ہر دور کو دیکھ رہا ہے، ہر زمانے کو دیکھ رہا ہے، ہر عصر کو دیکھ رہا ہے. وہ جو قانون عطا فرمائے گا دنیا کا کوئی آنے والے زمانے سے توڑ نہیں سکتا ہے. بے شک بے شک. یہی وجہ کہ سوالات آج پیدا ہو رہے ہیں، جواب قرآن کے اندر موجود ہے. کمیونزم آج کا فتنہ ہے، جواب قرآن کے اندر دیکھو. سوشلزم آج کا ماحول ہے، قرآن کے اندر دیکھو. ڈیموکریسی آج کا مطالبہ ہے، قرآن کے اندر دیکھو. جمہوریت آج کا نظام ہے، قرآن کے اندر دیکھو. عالمی روابط آج کا معاملہ ہے، قرآن کے اندر دیکھو. انسانوں کی اقدار کا آج معاملہ، ہیومن رائٹس کے تقاضے آج کا معاملہ ہے، قرآن کے اندر دیکھو. میں عرض کرنا چاہتا ہوں جتنے سوالات دنیا پیدا کر رہی ہے 1400 سال پہلے ہی سے موجود ہے. کہ اس بات کا ثبوت کہ اللہ کا کلام ہے جو ہر دور کے لیے اور ہر عصر کے لیے ہے. یہ میرا ٹاپک آج کا نہیں، ورنہ میں بتاتا کہ دنیا میں کوئی ایسا قانون انسانی فلاح کے لیے تشکیل ہی نہیں پا سکا جس کی اصل قرآن عظیم کے اندر موجود ہے، جس کی بنیاد اللہ کی مقدس کتاب کے اندر نہ ہو، جس کی بنیاد رسول اللہ کے نظام زندگی اور آئین حیات کے اندر نہ ہو. عزیزان ملت اسلامیہ، آپ اندازہ فرمائیے انقلاب کیسے آیا تھا جو اللہ کے رسول نے برپا فرما کیا، جو انیس بے کساں نے برپا کیا. جانتے ہو کیا ہوا؟ حضور سید عالم نے